چاند کی گردش سے اور اس کی منزل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تجھ کو دیکھنے آیا تھا۔ تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منزل طے کرتا رہا۔ اس انسان، جب تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بدلے تمام ہوا۔ جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگیں، پھر تیری نظروں کا کامل کیسے کسی کا دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اٹاج کر دیتا تھا۔ جس طرح چاند جب جوبن پر ہو تو چکور دل لرزتا ہے اور سمندر میں جوار گھاٹا پیدا ہوتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں۔ جب بندہ جوانی پر دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار گھاٹے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دی۔ تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں میں گلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اٹاج کرتے رہا۔ تیری زلفوں کا شکن کتنے کا کرکرار لوٹتا رہا، لیکن وہ لمحہ بھی آیا، پھر تو بوڑھا ہو گیا۔ اب تجھ کو کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ انسان، چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا اور اسی چاند کو دیکھنے آئے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو سب وقت لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ جب وہ اڑ کے بولتا ہے، اب سے توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ ماں بھی خوش ہوتی ہے اور باپ بھی خوش ہوتا ہے، بہنیں بھی قربان جاتی ہیں تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشی کی لہر ہوتی ہے۔ لیکن بوڑھے میں فالش کی وجہ سے زبان توتلی ہو جاتی ہے تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ تھا، زبان توتلی تھی تو حسن تھا۔ ایک لمحہ وہ ہے جو کھجور کی ٹہنی سے پھل توڑ لیا جائے تو ٹہنی کو کون پوچھتا ہے۔ جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کر رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی روز دیتا تھا اور خیال بھی کرتا تھا کہیں ایسا کوئی نقصان تو نہ ہو جائے کہ پودا ہی مرجھا جائے۔ پھر جوبن پر آیا یہ پھر کھجوریں لگیں، اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے لگا۔ سب کچھ کیا، پھر اس نے شاخ سے پھل کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد اب وہ کھجور کا درخت بے پسند لگنے لگا۔ اس کی زندگی کا جب شباب لوٹ جاتا ہے، اب بوڑھے انسان کسی قابل نہیں رہ جاتا۔ پھر اس کی بھی یہی مثال ہے جیسے کھجور کی پرانی ڈھال ہو۔ بندے، ایک دن تجھ کو مرنا ہے۔ برائی کی سب سے بڑی جڑ نظر ہے، اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اور اس دور میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اپنی نگاہیں پاک نہیں ہیں، نگاہیں غلیظ و گندگی ہو گئی ہیں، شرمگاہوں میں تقدس نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے زنا کیا یہ اعمال اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ آپ اونچی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کر لیں۔ اپنی نظروں کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں، میں نے کئی نبیوں سے ملا ہوں اور کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، میں نے ان دو چار باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو جمع کرنے میں نے ساری باتوں کو جمع کیا، سب ملا کے 100 باتیں جمع کی اور میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا۔ ان میں سے 8 باتیں الگ کی ہیں۔ اب ان 8 باتوں میں سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب کسی کے گھر جاؤ اپنی نظر کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو یا جس شخص کے گھر جاؤ تو وہاں پر آپ کی نظر بھٹکنے نہ پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کل جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی۔ وہ شخص
رسوا ہوگا اس میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ ٹیلی ویژن سینما بدتمیزی پھیلا رہے ہیں اور موبائل پیکج سے بے حیائی فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے خلاف پوری قوت کے بند باندھیں اور اپنے اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے فلمیں چھین لیں۔ ان کے خلوتوں پر نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں، اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی، دل پاک نہیں ہو سکتا، اس کو باتوں کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب جوان تو جوان، یہاں تو بوڑھوں کی نظر بھی حیا نہیں ہے۔ نوجوانوں، عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے رہو، اپنے تن کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، دلوروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ تو عورتوں کے وظیفے ہیں۔ ان کے دلوں میں آرزوئیں کوئی اور ہی ہیں۔ ماؤں کے پیٹوں سے آج مردہ جنم لے رہے ہیں۔ آج قوم کی بیٹیاں اپنے زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں، اور وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا نام تھا، آج وہ دل بے کس ہو گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، ہائے قوم جو مر گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر گئی ہوں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو میں جو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، مگر جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز برائے مہربانی اس پر عمل کریں، اپنی نظروں کو پاکیزہ بنائیں اور جیسا سلوک تم اپنے ساتھ کرتے ہو ویسا سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو، تمام بھائیوں اور میری تمام بہنوں کو نیک اعمال کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔